السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان ریمائنڈر میں ہم تھوڑی سی صدقہ کی بات کریں گے، کیونکہ رمضان شہر الصدقہ بھی ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ ہوتی تھی۔ آپ جو تھے لوگوں سے بھلائی کرنے میں بہت سخی ہو جاتے تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا۔ جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اس طرح سے تیز ہواؤں کی طرح آپ صدقہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں اور نیکی کمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، کیونکہ رمضان میں کی ہوئی ہر نیکی جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور صدقہ خیرات تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ میری استاد تھیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی جو آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں کوئی تکلیف لکھی ہوتی ہے کہ یہ تکلیف یا پریشانی اس بندے پہ آنی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ صدقہ کر دے گا یا دعا مانگ لے گا تو یہ تکلیف یا پریشانی ٹال دی جائے گی۔ تو پھر اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں ہماری زندگی سے نکل جاتی ہیں، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کو کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے جس میں آپ کا نفع ہی نفع ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مال میں کمی آتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر یقین ہمارا ہو کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، تو پھر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کافی خراب تھے، تو انہوں نے کسی اسکالر سے بات کی کہ جی بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو وہ جو اسکالر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہر مہینے 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرا تو اپنا گزارا اتنی مشکل سے ہوتا ہے، میں 1000 روپے مہینہ کیسے نکالوں گا اور کیسے دوں گا؟ تو انہوں نے اسکالر جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مال بڑھے گا، یہ اللہ کے ساتھ آپ تجارت کر کے دیکھیں۔ تو انہوں نے واقعی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا شروع کیا، وہ کہ مجھے مشکل لگا، لیکن اس کے بعد میرے حالات بھی بہتر ہو گئے، اور تھوڑا مال بھی جو تھا وہ کفایت کر جاتا تھا، اس میں اتنی برکت بڑھ گئی۔ تو صدقہ خیرات جو ہے اس سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی راہ میں دل کھول کر رمضان المبارک میں دیں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جو آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ضرور اللہ کے راستے میں دیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں فقیر مسکین سب آ جاتے ہیں، ان پر خرچ کریں، اور جو تعلیمی مدرسے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں بس جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے نا، وہ آپ اپنی وسعت کے مطابق ضرور اس کو خرچ کریں۔ اس کے علاوہ دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اس راستے میں نکلنے والے طالب علموں کی تعلیمی اخراجات پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض شمار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 245 کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں ضرور دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے۔
اور اس میں بس یہ ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، خاموشی سے دیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے یہ تو جتنی خاموشی سے دیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے وہ کوئی نمود و نمائش والی بات یا دکھاوا آ جائے اور ہمارا دیا وہ ضائع ہو جائے۔ لیکن جو فرض صدقات ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ آپ دکھا کے دیں، اس لیے تاکہ جو لوگ نہیں دے رہے یا کوئی بھول گیا ہے تو وہ بھی اس کو فرض صدقات کو دے، اور وہ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو جو زکوٰۃ اگر آپ رمضان میں نکالتے ہیں، اور اچھا ہے کہ رمضان میں نکالنے کے یہاں پر نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں، تو وہ بھی جو ہے اس کا بہت اجر ہے، اپنے مال پہ وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے، اور وہ ضرور آپ دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے ہے، پہلے زکوٰۃ دیں، پھر اگر مال بچے تو صدقہ خیرات کریں، سب سے پہلے زکوٰۃ، کیونکہ وہ فرض صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی افطاری کرا دینا، اس پر مال خرچ کرنا بھی بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا کہ جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو کئی صحابی جو تھے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کھجور سے افطار کرا دو، کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرا دو، تب بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اپنی جو ہماری استطاعت ہے، اپنی پوزیشن کے مطابق اللہ کے راستے میں غریبوں کی افطاریاں کرائیں۔ اس میں وہ جو ہماری لیوش قسم کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی نمازیں بھی جاتی ہیں، تراویح بھی جاتی ہے، تو تمام عبادات سامنے رکھتے ہوئے افطار کروانا یہ ثواب کا کام ہے، تو آپ ضرور کروائیں، لوگوں کے گھروں میں بھیجیں، اپنے آس پڑوس میں دیں، خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ پھر آپ کے جو ملازمین ہیں، آپ کی جو میٹس ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں، ان کے رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو ان کو راشن لے کے دے دیں تاکہ وہ بھی روزے رکھ کے افطار کریں۔ اگر روزے نہیں بھی رکھ رہے تو کھانے پینے کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی مدد کریں، ان کے کام میں بھی تھوڑا سا ان کو سہولت دے دیں تاکہ وہ اس مہینے میں کچھ وہ بھی عبادت کریں۔ تو اس طرح سے جب ہم سوچیں گے اور ہم کرنا چاہیں گے تو بہت سارے راستے جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے، اور جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ راستے کھلتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں جب وہ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے انسان، تو اس طرح سے بہت سارے کام کرنے کے آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اس طرح کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے اور ہماری بخشش فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔